خیال ہے کہ جانور بھوکے نہ رہ جائیں. علی کو کتنا خیال ہے کہ جانور پیاسے نہ رہ جائیں, جانور پیاسے نہ رہ جائیں. یہ 40 ہجری کا تحفہ ہے اور وہ 60 ہجری کا تحفہ کہ علی کی بیٹی سکینہ ہے اور اعلیٰ تک کی آوازیں ہیں. چند قدم آگے بڑھے, زنجیر در الجھا, زنجیر در الجھا, ادھر زنجیر در الجھا. وہ مرغابیاں چیختی ہوئی اور اپنے منکار سے علی کی آبا کو, اپنے دامن کو چیخنا شروع کیا. اس مقام پر علی نے ایک جملہ کہا, کہنے لگے کہ ابھی تو یہ مرغابیاں چیخ رہی ہے, کچھ دیر کے بعد زینب چیخے گی, ام کلثوم چیخے گی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میرا علی مسجد میں آیا, تفصیلات کا موقع نہیں ہے, کبھی پھر سے مسجد میں آیا. صبح کی اذان علی نے خود دی, صبح کی اذان دی, ابن ملجم کو جلایا, اذان خود دی, نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے, سجدے سے اٹھتا ہوا سر بدلے علی کا, اور ابن ملجم کی گرتی ہوئی تلوار تھی. مقتل کے الفاظ ہے کہ تلوار کی ضربت سے میرے علی کا سر پھر سجدے لے گیا. علی کا سر پھر سجدے میں گیا. ایک مرتبہ سجدے سے سر کو اٹھایا, ہاتھ بڑھا کر سینے مسجد سے علی نے مٹی اٹھائی, اپنے زخمی سر میں ڈالی اور آیت پڑھی, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے, اسی مٹی میں پٹا دیں گے, قیامت درست اسی مٹی سے زمانہ زندہ کریں گے. یہ طے کر علی نے آواز دی, بیٹا حسن میرے چلنے کا بندوبست کرو. وہ جو فاتح خیبر ہے, فاتح بدر ہے, فاتح حنین ہے, قاتل مرحم و اکبر ہے, اب اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ پیروں پر چل کے جا سکے. ایک کمبل منگوایا گیا, کمبل, اور اس کمبل میں زخمی علی کو بلند کر کے لے جایا گیا. آگے سے اس کمبل کے سرے حسن اور حسین نے تھامے, پیچھے سے اس کمبل کو علی کے چاہنے والوں نے تھاما اور جنازے کی صورت میں لے کے چلے گھر کی طرف. جب گھر کے نزدیک پہنچے تو ایک مرتبہ علی کے کانوں میں کچھ بیویوں کے رونے کی آواز لگی. پکار کے کہنے لگے کہ بیٹا حسن, کچھ آوازیں سن رہے ہو؟ کہا کہ ہاں بابا. کہا حسن, یہ تمہارے بہنوں کے رونے کی آوازیں, یا ام کلثوم اور زینب کے رونے کی آوازیں ہیں. تو بیٹا حسن اس مقام سے ساتھیوں کو دور کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد مصطفیٰ کی نوازیوں کی آوازیں نامحرموں کے کانوں تک چلی جائیں. یہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں. ساتھی اس مقام سے رخصت ہوئے. اب حسن اور حسین نے مل کر کمبل کو تھاما, لے کے چلی گھر کے دروازے پہ آئے. جب گھر کے دروازے میں پہنچے ہیں تو علی نے پھر آواز دی, کہنے لگے بیٹا حسن مجھے زمین پر اتار دو. کہا کہ بابا آپ زخمی, آپ کا بہت خون بہ چکا ہے. کہا نہیں حسن مجھے زمین پر اتار دو. تو بڑا بیٹا حسن کہنے لگا کہ بابا آخر بات کیا ہے؟ تو رو کے میرا مولا کہنے لگا کہ بیٹا حسن جب میں مسجد کے لیے نکلا تھا تو بیٹیوں نے مجھے پیروں پر چل کے جاتے دیکھا تھا. اب جو جنازے کی کیفیت پہ جاؤں گا تو زینب اور ام کلثوم کا حال کیا ہوگا؟ بس تم نے گریا کیا مجھے سامان ہو گیا. کل 2-3 جملوں کی زحمت ہے. علی گلیم سے کمبل سے زمین پر آئے, دائنا ہاتھ حسن کے کندھے پہ رکھا, بایاں ہاتھ حسین کے کندھے پہ رکھا, اور اس کیفیت میں میرا مولا سہارا لے کر چلتا ہوا گھر میں داخل ہوا. جیسے ہی علی گھر میں داخل ہوئے, پہلی نگاہ شہزادی زینب کی اپنے باپ کے زخمی سر پہ گئی, چیخ مار کے گریا شروع کیا. علی نے صورت دیکھی اور کہا زینب آج تو باپ کا زخمی سر دیکھ کر رو رہی ہو, جب حسین کے ساتھ لوگوں کے نظر میں دیکھو گی تو کیا حالت ہوگا؟ حضرت اللہ وہ بیٹی زیادہ صبر کرا. وقت آہستہ آہستہ گزرتا
19ویں کا دن گزرا، 20ویں کی رات گزری، 20ویں کا دن آیا، 20ویں کے دن جراح بلوایا گیا جو زخموں کا علاج کرتا ہے۔ جراح بلوایا گیا، علی نے نہیں بلایا، بلوایا گیا۔ جراح آیا، اس نے علی کے زخم کو دیکھا، اولاد رسول اب یہ زخم اچھا نہیں ہوگا، بس دو کی لگوٹ ہے، دو کی 20ویں کا دن بھی گزرا، تم نے کہہ لیا کیا بچے سوال ہوگا، 20ویں کا دن بھی گزرا، 21ویں کی شب آئی، 21ویں کی شب میں آدھی رات کے قریب علی کے کانوں میں کچھ شوق کی آواز سنائی، بلایا حسن کو، کہا بیٹا حسن دیکھو یہ گھر کے باہر شوق کیسا۔ حسن ابن علی آئے، دروازہ کھولا، دیکھا کہ سینکڑوں کے تعداد میں علی کے چاہنے والے دروازے میں کھڑے ہیں اور روتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ حسن ہمیں ایک مرتبہ لیلا کی زیارت کروا دو۔ اجازت ملی، علی کے چاہنے والے گھر میں داخل ہوئے، آگے حجر ابن عدی تھے، حجر ابن عدی آئے، اور آنے کے بعد علی کی زندگی میں حجر ابن عدی نے علی کا مرثیہ پڑھا، علی نے وہ مرثیہ سنا اور سننے کے بعد علی جملہ کہا، کہنے لگے حجر میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ دنیا تجھ سے میری محبت کا انتخاب لے گی، اور ایسا ہی ہوا، تاریخ ہوتا ہے۔ اس کے بعد علی نے وہ جملہ کہا جو بار بار تمہیں سنا، سلوری قبل ان تقدم، پوچھو جو جی آئے پوچھو، ساری زندگی یہ کہتے رہے، لیکن آج ایک جملہ اور کہا، کہنے لگے زیادہ مت پوچھنا، اب علی کمزور ہو گیا۔ لوگوں نے سوالات کیے، علی نے جواب دیے، جب دیکھ نا سوال تو اب علی نے اپنا دائرہ ہاتھ اٹھایا، زخمی سر پہ رکھا اور کہنے لگے حفظکم اللہ، کوفے والوں تمہیں خدا کے حفظ و امان میں دیا، اب علی کو محشر میں دیکھو گے۔ بس اس جملے کا ادا ہونا تھا کہ مرتبہ بس پردہ سے سیدانیوں کے رونے کی آواز ہوئی، کوفے والے جا رہے تھے، علی نے کہا کوفے والے رک جاؤ، کہا مولا کیا بات ہے، کہا ان آوازوں کو پہچانتے ہو، کہا نہیں مولا، کہا یہ محبت کی نوازیاں رو رہی ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں رو رہی ہیں، ایک دن کوفے میں آئے گی تو ان کے بدلے کا اعتراف کرنا۔ آخری جملہ صحابی رخصت ہوئے، اب علی ہے، علی کے بیٹے ہیں، علی کی بیٹیاں ہیں، یہ تقریب کا آخری جملہ ہے، علی کے بیٹے ہیں، علی کی بیٹیاں ہیں۔ ایک مرتبہ حسن ابن علی کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد ایک کا ہاتھ لیا، حسن کے ہاتھ میں رکھا، یہ کہہ کر کہ آج سے تمہارا سرپرست حسن، آج سے تمہارا سرپرست حسن، آج سے تمہارا سرپرست حسن ہے۔ یہ آخری جملہ جب سب کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیے تو اب علی نے آنکھوں کو بند کیا، ہلکی سی قنوت کی، کچھ لمحہ گزرا ہوگا کہ علی کے کانوں میں کسی بیوی کے رونے کی آواز میں روئی، اب جو آنکھیں کھولی تو دیکھا عباس کی ماں امی بھائی دیوار سے دیکھ لگا، سسکیاں لے کے رو رہی ہے۔ آخر جو کہا ابو بنی تمہارے رونے کا سبب کیا ہے، تو رو کے کہنے لگی مولا آپ نے سب کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیے، کیا میرا عباس اس قابل نہیں تھا۔ آخری جملہ بس یہ سن رہا تھا کہ کہا حسین کو بلاؤ، عباس کو بلاؤ، حسین ہے، عباس ہے، عباس کا ہاتھ دیا، حسین کے ہاتھ میں دیا، اس کے بعد اشاروں سے